هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي في سجدة الوتر هاجسي في خاطري يا شاغلا. ایک اہم موضوع کو شروع کیا ہے جس کو فکر آخرت بھی کہہ سکتے ہیں، دنیا کی حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن موضوع جو اصل بتلانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ ایک انسان دنیا کے اندر اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جب اس کی موت آتی ہے اس کے ساتھ اچھا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے، برا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے، قبر کی، حشر کی، اور پھر روز قیامت. یہ تمام منازل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے قبل ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں جگہ جگہ پر قسمیں کھا کھا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے چند رہنما اصول بتائے ہیں. اس حوالے سے بعض صورتوں کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا. آج بھی سورۃ فجر کے اندر اللہ رب العزت والفجر ولیالین عشر والشفع والوتر قسمیں کھا کھا کے آپ کو اور مجھے کیا یقین دلا رہے ہیں؟ تھوڑی آواز آہستہ کریں. کیا یقین دلانا چاہتے ہیں؟ ان ربک لبالمرصاد. ایک آیت انسان کو اس کا ترجمہ یاد ہو جائے انسان کی ہدایت کے لیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد. اللہ تمہاری اور میری گھات میں لگا ہے، تمہارے اور میرے تعاقب میں لگا ہے. اللہ رب العزت جس کا تعاقب کرے وہ بندہ بچ سکتا ہے یا فرار ہو سکتا ہے یا نکل سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت پیچھے آئیے والسماء ذات البروج کے اندر قسمیں کھا کھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان بطش ربک لشدید. تمہارے رب کی گرفت، پہلی بات تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے، دوسری بات تمہارے رب کی گرفت بڑی ہی شدید ہے، بڑی ہی شدید ہے. اللہ رب العزت اپنی گرفت سے بچائے. لیکن اللہ رب العزت کا ایک قاعدہ ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ رب العزت بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی. بندوں کے اوپر اللہ کا ارادہ ظلم کرنے کا نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ جہنم سے بھرے، بلکہ انسان کی پیدائش کا مقصد جنت ہی میں ڈالنا تھا. جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے رکھا، آدم کو پیدا کیا بغیر کسی نیکی کے کہاں پہ ڈال دیا؟ جنت بھی. ایک کلیہ فلسفہ قاعدہ انسان کو یاد ہونا چاہیے. انسان دنیا کے اندر کس اکڑ میں، کس تکبر میں، کس چیز میں مبتلا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر انسان کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ مما تمہیں میں نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. اللہ رب العزت قسمیں کھا کے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. اتنے حقیر پانی سے پیدا کیا. اس پوری صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں شروع میں، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ کی. اور کہنا کیا مقصود ہے، مطلوب کیا ہے؟ یوم تبلی السرائر. یوم تبلی السرائر. ایک دن ایسے آنے والا ہے. آج اللہ کی قسم امت محمدیہ کے اوپر اللہ کی ایک بہت بڑا احسان اور نعمت ہے. کیا امت محمدیہ کا کوئی فرد گناہ کرے توبہ کرے معاف، گناہ کرے ساتھی کو پتہ نہیں لگتا، گناہ کرے بیوی کو پتہ نہیں لگ سکتا، بچوں کو پتہ نہیں لگ سکتا. یہ امت محمدیہ کے اوپر احسان ہے کہ نہیں؟ پرانی امتوں کے اندر جب کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا تھا کیا ہوتا تھا؟ اس کے گھر کے باہر لکھ دیا جاتا تھا اور بتلا دیا جاتا تھا اس شخص نے یہ گناہ کر دیا ہے. لوگوں اللہ رب العزت اس امت کے اوپر اتنا احسان فرما رہے ہیں کہ تمہارے اور میرے رازوں کی پردہ پوشی ہے کس دن تک؟ قیامت کے دن تک. اور اللہ رب العزت جن لوگوں نے توبہ کی ہوگی، نیک اعمال کی ہوگی، قیامت کے دن بھی ان کے راز نہیں کھولے گا. لیکن ڈرانا کن کو مقصود ہے؟ اے لوگوں ساری زندگی تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہا، لیکن تم نے توبہ نہیں کی. تو پھر وہ دن آنے والا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں سے پردوں کو اٹھا دیا جائے گا. بعض مفسرین نے لکھا سریر کی جمع بھی سرائر ہوتی ہے.
یہاں مراد یہ ہے کہ چار پائی کے اوپر رات کے اندھیرے میں رات کی تاریکی کے اندر بھی جو تو کوئی کروٹیں لیا کرتا تھا یا کوئی راز رکھتا تھا وہ راز بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن آشکار کر دے، اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی یہ دنیا، ہمارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ہر مسلمان جانتا ہے، سچی بات ہے، نبی کی زندگی ہی نمونہ ہے۔ اللہ کی قسم نبی کے گھر میں مہمان آتا ہے، نبی کریم صحیح حدیث صحیح واقعہ بیان کر رہا ہوں، نبی کریم ایک بیوی کے گھر بھیجتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرو، جاؤ کوئی چیز لاؤ، مہمان آیا ہے۔ پہلی بیوی کے گھر سے کیا آتا ہے؟ پانی کا گلاس آتا ہے۔ دوسری بیوی کے گھر کا سج جاتا ہے، کیا آتا ہے؟ پانی کا گلاس آتا ہے۔ 8-9 بیویوں کے گھروں میں پیغام جاتا ہے، 8-9 بیویوں کے گھروں سے صرف پانی کا گلاس آتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے 2 ماہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں تھا جلتا۔ اللہ کی قسم صحیح حدیث ایسی ہے نبی کریم کا اسوہ ایسا ہے۔ کئی مرتبہ انسان غفلت میں ہے، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی، ایسی روایات ہیں انسان کو کھانے سے نفرت ہونا شروع ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک برداشت کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے پیٹ کے اوپر کپڑا باندھا۔ دوسری روایت کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ ایک دن میں مسجد النبوی میں داخل ہوا، نبی کریم زمین کے اوپر، اور لوگوں کائنات کا تاجدار ہے، کائنات کا امام ہے، والی بطحہ ہے، اللہ کی قسم نبی کریم نے بھوک کو اختیار کی ہے، اضطرار نہیں ہے، نبی کے اوپر مجبوری نہیں تھی۔ اگر مریم کو بن موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو کیا اس نبی کو کھانا نہیں تھا مل سکتا؟ لیکن اختیار کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے نبی کریم مسجد النبی کے سین کے اوپر کروٹیں لے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے۔ صحابہ آتے ہیں کہتے ہیں آقا بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ خندق کا واقعہ مشہور واقعات متعدد ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، بہت بھوکے ہیں۔ نبی کریم دیر لب مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے، کہتے ہیں کتنے بھوک ہے؟ صحابہ اپنے کرتوں کو اٹھاتے ہیں، اور لوگوں یہ اس نبی کے صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کھانا نہیں تھا کھلا سکتا تھا۔ نبی کریم پوچھ رہے ہیں کتنی بھوک لگی ہے؟ صحابہ اپنے کرتوں کو اٹھاتے، ہر صحابی نے اپنے میدے کے اوپر ایک پتھر باندھا تھا، کیوں؟ تاکہ میدے کو دھوکہ دیا جائے کہ بنا ہوا محسوس کرے، پتھر بنا ہوا کس کے ایسا لگے گا پیٹ بھرا ہوا۔ نبی محترم کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، لیکن یہ وہ قیادت نہیں ہے، یہ وہ امام نہیں ہے، یہ وہ سپہ سالار نہیں ہے کہ قول و فعل میں تضاد ہو۔ صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ان کے دل کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے۔ نبی کریم اپنا راز آشکار کرتے ہیں، اپنے کرتہ مبارک کو اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں نبی کے بدن کے ساتھ ایک نہیں 2 بھاری پتھر بندے ہوتے ہیں۔ لوگوں یہ نبی کی زندگی تمہارے اور میرے لیے نمونہ۔ نبی کریم بھوک سے ایک دن تنگ آ جاتے ہیں، ابو بکر عمر کو پکڑتے کہتے ہیں آؤ آج ضیافت ہے، چلتے ہیں، پہنچتے کدھر ہیں؟ ابو ایوب انصاری کے گھر۔ ان کی قسمت کا کیا کہنا؟ کہتے ہیں ابو بکر عمر نبی کریم آ رہے ہیں، نبی کریم کہتے ہیں کیا چیز ہے؟ پیش کیجیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بکری کو ذبح کرتے ہیں، چھوٹی سی بکری کو۔ اس حدیث کے اوپر بھی غور کر لیجئے، اپنے اور میرے طرز عمل کے اوپر خود اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ 2 سالن صحیح حدیث کے الفاظ، حضرت ابو ایوب انصاری بکری کو ذبح کرتے ہیں، 2 سالن لے کے آتے ہیں، کیا؟ ایک گنا ہوا گوشت بکری کا اور اسی بکری کے گوشت کا شوربہ، بس 2 سالن۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ گھر میں 5 بھی پکے ہو، 3 بھی پکے ہو، 4 بھی پکے ہو، ہوٹل کے اوپر 5-5 10-10 ڈشیں ہو، انتخاب کرنا مشکل ہے، ناک پہ مکھی نہیں ہم بیٹھنے دیتے، 20 ڈشیں ہیں، ان میں سے چننا ہے۔ نبی کے سامنے صرف 2 ڈشوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں نبی کریم ان 2 سالنوں کو دیکھتے اور کیا کہتے ہیں؟ جاؤ اس میں سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر کھانا دے کے آؤ۔
کیوں آقا کیوں؟ ایک ماہ ہو چکا ہے فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. لوگوں یہ والی بطحہ کی بیٹی ہے, یہ کائنات کے امام کی بیٹی ہے, ان کے گھر کا طرز عمل یہ ہے. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے رخساروں کے اوپر آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہوتے ہیں, آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں. ابو بکر عمر پریشان ہیں, کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہیں؟ اتنے عرصے کی بھوک کے بعد 2 سالن صرف دیکھتے ہیں سادگی سے پکے ہوئے, رونا شروع کر دیتے اور کہتے ابو بکر و عمر اللہ کی قسم یہی وہ نعمتیں ہیں, یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے. یہی وہ نعمتیں. لوگوں سادگی سے پکے ہوئے 2 سال, اتنی تڑپ. مجھے ایک بات بتلائیے, نبی کریم سب کا عقیدہ, سب مسلمانوں کا, مسالک کے اختلاف کے باوجود, چاہے کوئی دیوبندی بریلوی ہے جو بھی ہو, نبی کریم معصوم نہیں خطا ہے, کبھی غلطی کی طرف چلے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے. نبی کریم نے کوئی غلطی کی نہیں کی. نبی کریم ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ اور میں اور آپ, ہم اپنے اعمال کے اوپر ہمیں نگاہ کرنی چاہیے. جو نبی گناہوں سے پاک ہے وہ دنیا کس طرح گزار رہا ہے, اور میں اور آپ جو گناہوں کے پتلے ہیں ہم دنیا کس طرح گزارتے ہیں. نبی کریم 70 مرتبہ ایک ہی دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اسی پر بس ہے. اللہ کی قسم صحیح روایات متعدد ہیں, یہ الگ موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے اس طرح روتے تھے, اس طرح روتے تھے. امہات المومنین بیان کرتی ہیں جس طرح کوئی ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھی ہو اور جب وہ ابل جائے تو جیسی آواز آتی ہے, جیسی آواز آتی ہے ابلنے کے وقت, اوپر ڈھکن پڑا ہو, ڈھکن ہنڈی کو لگ رہا ہو, جس طرح کی آواز آتی ہے, اللہ کی قسم نبی کے سینے سے اس سے بھی زیادہ آواز آتی ہے.